پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم 100 انڈیکس نے 1,37,000 کی نفسیاتی حد عبور کر لی۔ 100 انڈیکس میں 1,181 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,37,684 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں بھی اتار چڑھاؤ جاری۔ چینی کی درآمد پر ٹیکس چھوٹ، آئی ایم ایف کو تحفظات، اقدامات سے $7 ارب قرض پروگرام متاثر ہونے کا خدشہ۔ حکومت کا چینی کی درآمد پر دی گئی ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر غور، چینی درآمد کا فیصلہ مکمل طور پر ختم کیے جانے کا بھی امکان۔ نجی شعبے کے لیے دی گئی ٹیکس چھوٹ واپس لینے پر بھی غور جاری۔ حکومت نے 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد پر تمام ڈیوٹیز معاف کر دی تھی۔ وفاقی حکومت اور شوگر انڈسٹری کے درمیان معاملات طے پا گئے، عوام کے لیے بڑا ریلیف۔ شوگر ملوں کے ساتھ چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے فی کلو گرام مقرر۔ وزارت غذائی تحفظ کے مطابق تمام صوبائی حکومتیں اس فیصلے کی روشنی میں عوام کو سستی چینی کی دستیابی یقینی بنائیں۔ چینی صدر سے ایس سی او رکن ممالک کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ چینی صدر کا تمام وفود کے سربراہان کا خیر مقدم۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت علاقائی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ چینی صدر کہتے ہیں ایس سی او یورو ایشیا کی زمینی رقبے اور دنیا کی ایک بڑی آبادی پر مشتمل تنظیم ہے جو علاقائی تعاون کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم کی کرغزستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات، اسحاق ڈار نے دو طرفہ درینہ تعلقات کے عزم کو دہرایا۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کرغز وزیر خارجہ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی، باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے اہم ملاقات۔ وزیر داخلہ نے ایرانی صدر کو جنگ میں عظیم فتح کی مبارکباد دی۔ کہتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر سمیت پوری قوم نے جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پاکستان نے ایران پر حملے کی ہر فورم پر مذمت کی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو پیغام بھی پہنچایا۔ مسعود پزشکیان بولے، پاکستان کے جنگ کے دوران جس طرح ساتھ دیا وہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ صہیونی حکومت مسلم ممالک کے درمیان تقسیم اور کمزوری پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ ماڑی انرجیز اور اورینٹ پیٹرولیم کا اشتراک تیل اور گیس کے نئے منصوبوں کی بنیاد۔ ایس آئی ایف سی کی مؤثر حکمت عملی سے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ۔ ماڑی انرجیز لمیٹڈ اور اورینٹ پیٹرولیم درمیان تیل اور گیس کے 3 منصوبوں میں شراکت داری۔ ایس آئی ایف سی کی معاونت سے پاکستان توانائی کے شعبے میں خود کفالت کی راہ پر گامزن ہے۔ پنجاب میں صبح سویرے بادل برس پڑے، مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ آج سے 17 جولائی تک مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کا امکان، ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ، کشمیر گلگت بلتستان میں بارش اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ، سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی بارش کا امکان، کراچی میں 16 جولائی تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی، اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک اور دیگر شہروں میں بھی بارش کا امکان، محکمہ موسمیات کی متعلقہ اداروں کا پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ ذرائع سندھ کے گڈو بیراج میں درمیانے درجے کا سیلاب، 12 گھنٹوں کے دوران 20,000 کیوسک پانی میں اضافہ ریکارڈ، پانی کی سطح میں اضافہ مونسون بارشوں کے باعث ہوا۔ گڈو بیراج سے پانی کی آمد 3,75,494 کیوسک ریکارڈ، اخراج 3,35,800 کیوسک ہے۔ پانی کے دباؤ کے باعث نہروں کی پشتیں مزید کمزور ہونے لگیں، بندوں کا مرمتی کام نہ ہونے سے پانی آبادی والے علاقوں میں داخل ہونے کا خدشہ۔ پنجاب اسمبلی کے 26 معطل اراکین کے نااہلی ریفرنس کا معاملہ سنی اتحاد کونسل کے 26 اراکین کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس ظاہر نہ ہونے کا انکشاف۔ الیکشن کمیشن میں 26 معطل اراکین کو نااہل کرنے کا ریفرنس باضابطہ دائر ہی نہیں کیا گیا۔ اسپیکر ملک احمد خان کی الیکشن کمیشن سے ملاقات ریفرنس ظاہر کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اسپیکر نے اپنے اختیارات بارے الیکشن کمیشن حکام سے صرف مشاورت کی تھی۔ ہندوتوا کی حامی، مودی سرکار کی خطے میں مسلمان دشمنی بے نقاب، مودی سرکار اور گودی میڈیا مذہبی آڑ میں بنگلہ دیشی معاشرے میں انتشار پیدا کرنے کی سازش میں مصروف۔
گودی میڈیا کی بنگلہ دیش میں ہندو مظلومیت کی آڑ میں مسلم مخالف بیانیہ بنانے کی کوشش بے نقاب ہو گئی۔ بنگلہ دیشی نجی تنظیم رومر سنیکر نے گودی میڈیا کا راز فاش کر دیا۔ بھارتی میڈیا نے مٹفورڈ قتل کے مقتول سوہگ کو دانستہ طور پر ہندو ظاہر کیا۔ لال چند میاں عرف سوہگ ایوب علی کا بیٹا اور ایک سکریپ ٹریڈر تھا۔ قابض مودی سرکار کی کشمیریوں کی تاریخی اور مذہبی شناخت مٹانے کی مضمون کوشش، مودی سرکار کا کشمیریوں کو یوم شہداء کی تقریب کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ، مہاراجہ ہری سنگھ کی خود ساختہ امریت کے خلاف جانیں قربان کرنے والے کشمیری شہداء کی تقریب پر عائد پابندی برقرار۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق کشمیری شہداء کے دنوں کو سرکاری تعطیلات سے نکال دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ کہتے ہیں جموں کشمیر میں جمہوریت در حقیقت غیر منتخب افراد کے جبر کا نام ہے۔ ٹرمپ کی روس کو یوکرین کے ساتھ امن معاہدے کے لیے مہلت، امریکی صدر سے وائٹ ہاؤس میں نیٹو چیف مارک روٹے کی ملاقات۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اگر 50 روز میں معاہدہ نہ ہوا تو روس پر اضافی 100% ٹیرف عائد کریں گے۔ ہم روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے خوش نہیں ہیں۔ پوٹن کو یوکرین سے 2 ماہ قبل ہی امن معاہدہ کر لینا چاہیے تھا۔ تجارت جنگوں کے خاتمے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی۔ تجارتی ٹیکسز میں اضافے پر یورپی یونین اور دیگر ممالک سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ، ہتھیاروں کی ڈیل پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ یوکرینی صدر کہتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اچھی گفتگو ہوئی، ہم نے دوبارہ رابطہ کرنے اور تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کا محکمہ تعلیم کو محدود کرنے سے روکنے کا حکم نامہ معطل کر دیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کو محکمہ تعلیم کو محدود کرنے کا منصوبہ آگے بڑھانے کی اجازت مل گئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی سپریم کورٹ نے محکمہ تعلیم سے متعلق ریاستی عدالت کا حکم معطل کر دیا۔ کشتی کے کنارے پر کھڑے ہو کر ڈانس کرنے والا انڈونیشین لڑکا وائرل ہو گیا۔ ثقافتی میلے میں کشتی ریس کے دوران 11 سالہ ریان اپنی ٹیم کا حوصلہ بلند کر رہا تھا کہ اچانک ڈگمگا گیا۔ لڑکے نے خود کو سنبھالتے ہوئے ڈانس شروع کر دیا۔ غیر دانستہ طور پر کیا گیا منفرد ڈانس وائرل ہو گیا۔